بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر ناظرین، عظیم واس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت امام مہدی دنیا میں کب تشریف لائیں گے، دجال دنیا میں کب آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دنیا میں کب ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری آواز اور انداز بیاں آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ دنیا میں صدیوں سے امام مہدی ہونے کے دعوے وقتاً فوقتاً کیے جاتے رہے ہیں، تاہم مہدی کی آمد اور پہچان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی بتا گئے ہیں، کیونکہ ان تمام باتوں کی سچائی کی کسوٹی قرآن و حدیث ہے۔ امام مہدی کی آمد کے ظہور کی نشانی اول یہ ہے کہ سرزمین عرب پر ایک بادشاہ وفات پا جائے گا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ایسے میں ایک شخص مدینے سے اٹھے گا اور مکہ آ جائے گا۔ یہ آنے والا شخص محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی ہوں گے۔ مسلم دنیا کی حالت اس وقت ہر اعتبار سے دگرگوں ہوگی۔ جان و مال، عزت و آبرو کی پامالی اور غزیے کے مسلم امہ ہر مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ علماء کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں اور وہاں مہدی کو تلاش کریں۔ علماء کرام چلے جائیں گے اور راستے میں کئی افراد ایسے بھی ملیں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن مسلمان کسی کی نہ سنیں گے۔ بیت اللہ شریف پہنچ کر ہی دم لیں گے اور وہاں امام مہدی کی تلاش شروع کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانے جائیں گے۔ مسلمان ان کو پہچان کر ان کو روک لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر اصرار کریں گے۔ امام مہدی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے۔ امام مہدی کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہوگی، لیکن مسلمان ان کو ہرگز جانے نہ دیں گے اور بالآخر امام مہدی مسلمانوں کے اصرار پر اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیں گے اور مسلمان جوک در جوک آپ کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ امام مہدی کسی خاص علاقے یا مملکت کے نہیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ کہلائیں گے، یعنی وہ خلافت جس کو انگریزوں نے سازشوں کے ذریعے ختم کر ڈالا تھا، بحکم خدا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور ادھر مدینے میں جب یہ پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے محمد بن عبداللہ نامی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو سپاہیوں کے ایک دستے کو حکم دیا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ کو گرفتار کیا جائے۔ تو امام مہدی کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ یہ فوجی دستہ جب مکہ شہر کے پاس پہنچے گا تو اچانک زمین پھٹ جائے گی اور ایک سپاہی کے علاوہ پورے کا پورا دستہ زمین میں غرق ہو جائے گا، اور وہ زندہ بچ جانے والا سپاہی واپس جا کر بتائے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس دنیا میں 4 افراد ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، اور اس سرزمین کا 5واں مالک میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ امام مہدی کی سربراہی میں امت مسلمہ متحد ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر خراسان سے لشکر اٹھیں گے اور یہ لوگ اونچے کرتے پہنتے ہوں گے اور کالے عمامے سروں پر باندھتے ہوں گے۔ خراسان افغانستان کا قدیم نام ہے، اور مزید اس علاقے میں اس وقت بلوچستان کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ یہ لوگ امام مہدی کی قیادت میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پوری دنیا اسلام دشمن طاقتیں ان کو روکنے کے لیے پورا زور لگا دیں گی، لیکن ان کو کسی صورت روک نہ پائیں گی۔ ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے اور یہ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے اور وہاں یہ جھنڈے گاڑ دیں گے، اور بالآخر ایک سخت اور صبر آزما مقابلے کے بعد مسلمان امام صاحب کی قیادت میں بیت المقدس فتح کر لیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دجال دنیا میں کب آئے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دجال کون ہے یہ جانیں گے۔ دجال ایک شخص کا نام ہوگا، شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے اچانک ہی نکلے گا۔ مذہباً یہودی ہوگا، قد چھوٹا، رنگ سانولا اور شکل مکروہ ہوگی۔ ایک آنکھ غائب اور دوسری آنکھ انگور کے دانے جیسی، اور ماتھے پر کاف الف پھیرے یعنی کافر واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک خچر پر سواری کرتا ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ بہت امیر اور صاحب حیثیت ہوگا۔
اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لیے پھرتا ہوگا۔ تاہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کی جنت در حقیقت دوزخ اور اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی۔ پہلے نیکیوں پر رسائی کے روح میں سامنے آئے گا، پھر رسالت کا، پھر آخر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے نکلنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے زمین پر اناج اس سال آدھا پیدا ہوگا، پھر اگلے سال اناج اور بارش 1/3 کم ہوگی، اور پھر اس سے اگلے سال نہ ہی تو بارش ہوگی اور نہ ہی اناج اگے گا۔ اس سختی اور قحط کے دور میں یہ شخص امتحان بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا مومنین پر یہ خاص احسان ہوگا کہ اس قحط کے دور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف کرنے سے ان کو غذا کی کمی محسوس نہ ہوگی اور مومن بندوں کی بھوک و پیاس مٹتی رہے گی۔ دجال قبرستان جائے گا، وہاں کھڑے شخص سے پوچھے گا کہ تم کس کی قبر پر کھڑے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہوں۔ تو دجال کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ تو وہ کہے گا کہ زندہ کرو، تو نتیجتاً یہ شخص اس کو زندہ کر دے گا، اور شیطان قبر سے اس کے باپ کی شکل میں اٹھے گا اور اس شخص سے اصرار کرے گا کہ یہ خدا ہے، اسے خدا مانو۔ کمزور اور کچے عقائد کے لوگ جوک در جوک دجال کے گرد اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی پیروی کرنے والوں میں پہل عورتیں کریں گی۔ یہ اپنے ماننے والوں پر عنایت اور مہربانیاں کرے گا اور اپنے مخالفین پر ظلم و ستم کرے گا۔ فتنہ دجال 40 دن کا ہوگا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقایا 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پہلا دن جو کہ 1 سال کا ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دے گا۔ سورج اللہ سے عرض کرے گا کہ کیا حکم ہے، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ بدبخت جیسا کہتا ہے ویسا کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو صحابہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ دن 1 سال کا ہوگا تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا تعین کرتے رہنا اور اسی حساب سے نمازیں بھی ادا کرتے رہنا، یعنی نمازیں 1 سال کی ہی ہوں گی اور وہ اسی دن پڑھنی ہوں گی۔ دجال سرزمین مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر ساتھ لے کر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ کی حفاظت کے لیے ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کرے گا جن کو دجال کے سوا کوئی نہ دیکھ پائے گا، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر دجال کچھ نہ کر پائے گا اور وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مدینے کی حفاظت کے لیے بھی ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کر دے گا، اور ان ملائکہ کو دیکھ کر دجال واپسی کا ارادہ کر لے گا اور واپس روانہ ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی، اور امام مہدی اس فتنے سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور بالآخر امام مہدی دجال سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے میدان جنگ میں آ جائیں گے۔ یہ معرکہ جو کہ دجال کے ساتھ پیش آئے گا، اس میں یہود کی بڑی تعداد بطور خود مقابلے کے لیے نکلے گی، اور یہی وہ تاریخ ساز معرکہ ہوگا جسے ہرمجدون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا، کیونکہ دشمن کی تیاری و تعداد دیکھ کر مسلمانوں کی بڑی تعداد میدان جنگ سے واپس ہو جائے گی، اور بڑی تعداد مقابلے میں جام شہادت بھی نوش کر لے گی۔ شہداء کے لیے بہترین بشارت ہے، اور بھاگنے والے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے لیکن ان کی معافی قبول نہ ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوگا، لیکن امام مہدی صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوگی۔ یہودی گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت پکار دے گا
کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ البتہ صرف ایک درخت جس کو غرقت کہتے ہیں خاموش رہے گا اور اس کا حال خفیہ رکھے گا۔ واضح رہے کہ غرقت کو اسرائیل نے قومی درخت قرار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آمنا سامنا دجال سے ہوگا۔ یہ آپ کو دیکھ کر جان بچا کر بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لد پر آ پہنچیں گے اور اس کے نیزہ ماریں گے۔ دجال کے جیسے ہی نیزہ جسم میں پیوست ہوگا، اس کا جسم تانبے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور یوں یہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ 10 جلیل القدر صحابہ کرام کا اس حدیث پر اجماع و اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں لد ایک جنگل و بیابان نما علاقہ تھا۔ صحابہ کرام اس جگہ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ دجال یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم 1950 میں اسرائیل نے اس مقام پر لد ایئرپورٹ تعمیر کر ڈالا ہے، لہٰذا اب جا کر یہ سمجھ آتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ دجال ایئرپورٹ سے طیارے میں سوار ہو کر راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دجال کا فتنہ ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرا کام کریں گے وہ دنیا کے کونے کونے میں خنزیروں کا قتل ہوگا، کیونکہ عیسائی قوم میں تمام تر برائیوں کی جڑ یہی خنزیر خوری ہے۔ یہ آپ کا یہ اقدام حدیث سے ثابت ہے، اور اس کام کے بعد حضرت عیسیٰ حج بیت اللہ کے لیے چلے جائیں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔